حفیظ جنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے. جونپور کے رہنے والے تھے. قصور کے قریب ایک علاقہ ہے. فرماتے ہیں کہ جب گئے تو اس وقت حفیظ جنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ شراب بھی پیتے تھے اور داڑھی بھی منڈواتے تھے اور عجیب زندگی تھی. تو چند دن لگے حضرت کے صحبت میں پہنچنے میں. جب پہنچے تو راستے میں کچھ دن گزر گئے تھے تو ان کی داڑھی کے بال ذرا باہر کو نکلے ہوئے تھے. ذرا جو نا داڑھی جو نا ظاہر ہو گئی تھی, بال ظاہر ہو گئے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان آیا ہوا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر کچھ داڑھی نمودار ہو گئی ہے, کچھ بال نمودار ہو گئے ہیں. انہوں نے دیکھا تو صحیح, لیکن صبح دیکھا. جب شام کو حفیظ جنپوری آئے تو انہوں نے دیکھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر جو پہلے بال آ گئے تھے وہ بھی انہوں نے منڈوا دیے, بالکل صاف کر دیے ہیں. تو عصر کے وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صبح آپ کے چہرے پہ کچھ انوارات ظاہر ہوئے تھے, کچھ محسوس ہو رہے تھے, ابھی وہ انوارات ظاہر نہیں ہیں. حضرت جنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت جی ہاں, صبح آپ کو انوارات کچھ نظر آئے ہوں گے, لیکن میں نے اس کو بھی ختم کر دیا کیونکہ میں مریض الامت ہوں اور آپ حکیم الامت ہے. مریض کو چاہیے کہ پوری مرض کے ساتھ حکیم کے پاس حاضر ہو. میں پوری مرض کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. حضرت آپ پوری مرض کی تشخیص کر کے میرا علاج فرما دیجئے. حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ طلب والا ہے اور اس کے دل میں ایک طلب ہے, ایک تڑپ ہے, یہ اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے. فرماتے ہیں حضرت آپ مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجئے. اور حضرت بات یہ ہے کہ میں داڑھی بھی منڈواتا ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے سنتوں بری زندگی نصیب فرما دے اور مجھے اللہ رب العزت شراب سے نجات عطا فرما دے. حضرت نے بیت کے کلمات بھی پڑھا دیے اور حضرت نے دعا بھی فرما دی. فرماتے ہیں کہ وہ حفیظ جنپوری صاحب چلے گئے, اپنے علاقے میں چلے گئے. بہت عرصہ بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے علاقے میں گئے, ان کی داڑھی آ گئی تھی لیکن سفید ہو گئی تھی ان کی داڑھی. فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا ہے کہ بوڑھے بابا جی کون ہیں؟ تو کسی نے بتایا حضرت یہ وہی حفیظ جنپوری صاحب تو ہیں جو آپ کی صحبت میں چند سال پہلے آ گئے تھے. اب الحمدللہ سنت کی اتباع بھی انہوں نے کر لی ہے, شراب بھی چھوڑ دی ہے اور اللہ رب العزت نے گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ جب حفیظ جنپوری صاحب دنیا سے جانے لگے تو آخری دنوں میں انہوں نے آخری 3 دن جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تھا اور زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. ایک دیوار سے دوسری دیوار تک زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ اگر میرے اوپر رحم نہیں فرماتے, یا اللہ میرے بڑھاپے کے اوپر رحم فرما دینا. میرے اوپر رحم نہیں فرماتے, یا اللہ میرے بڑھاپے کے اوپر رحم فرما دینا. اور آخری دنوں میں چند ایک اشعار بڑے عجیب لکھ دیے. فرماتے ہیں میری کھل کر سیاکاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو, گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں, گناہوں کی گراں باری تو دیکھو. بیت ہوئے حفیظ اشرف علی سے بئی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو. فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہوشیاری کہاں سے آ گئی کہ آخری دنوں میں یا اللہ آپ نے مجھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں پہنچا دیا.
उनके हाथ पे या अल्लाह बेत के कलेमात पढ़वा दिए, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी बच गई, या अल्लाह गुनाहों से पाक साफ ज़िंदगी नसीब हो गई, और या अल्लाह मैं गुनाहों से बच गया, और या अल्लाह मुझे आपने इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक नसीब फरमा दी, शराब मैंने छोड़ दी, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी या अल्लाह आपने गुनाहों से बचा दी है। तो मेरे दोस्तों, अर्ज़ करने का मकसद यह है कि इनकी मजलिस में जो भी बंदा आता है, मशाइख की सोहबत में जो भी बंदा आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी शकावत को सआदत में तब्दील फरमा देते हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।